خبروں کی تفصیلات میں یہاں آپ کو سب سے پہلے بتائیں گے پنجاب بار کونسل کے انتخابات ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ بار 16 سیٹوں کے لیے ووٹوں کی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ پریزائڈنگ آفیسر امیدواروں کے ایجنٹس کی موجودگی میں گنتی کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جان لیں گے، ملک اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائے گا۔ کونسل کے انتخابات ہوئے ہیں اور صبح 8:30 بجے جو پولنگ شروع ہوئی 5:30 بجے ختم ہوئی ہے۔ اگر ہم لاہور کی بات کریں تو لاہور میں 16 سیٹوں کے لیے 10,000 کے قریب جو ووٹرز ہیں انہوں نے اپنا رائے استعمال کیا ہے۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے، سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار کے، سابق وائس چیئرمین ہیں پنجاب بار کونسل کے اور سابق صدر ہیں لاہور ہائی کورٹ بار کے احسن بون صاحب، آج کے انتخاب کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں، کیسا رہا؟ آپ نے دیکھا ساری عمر ساری اللہ گلہ رہا اور وکلاء میں جوش و خروش تھا اور پورے پروونس میں آج وکلاء نے پارٹیسپیٹ کیا۔ ہم نے ہمیشہ بات کی ہے کہ ووٹ کے تقدس کی بات کی ہے، وکلاء نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا ہے اور اب گنتی ہوگی تو انشاءاللہ سامنے آئے گا کہ کس نے کیا لیا ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمارے امیدواران جو ہیں وہ بڑے پاپولر کینڈیڈیٹ تھے، انہوں نے بڑی اچھی محنت کی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ ہمارے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ جیتیں گے۔ ہمارا ایک مطالبہ ہے جو وکلاء کمیونٹی کی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو چاروں صوبوں سے آپ جج صاحبان ایکول لیول لے کر بنائیں، جو ہمارے یہ جو عام لٹیگنٹ پبلک سفر کرتی ہے کہ 4 دہائیوں سے 5 دہائیوں سے کیس پڑے ہوئے ہیں، ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دیں، باقی ہمارے عام لٹیگنٹ کے جو کیس ہیں وہ سپریم کورٹ سنتا رہے۔ اگرچہ دعوے تو بڑے کیے گئے تھے کہ انتظامات بہت اچھے ہیں، لیکن یہاں پہ جو دیکھنے میں آیا وہ اتنے اچھے نہیں تھے جتنے دعوے کیے گئے ہیں۔ بہرحال سارا دن گہما گہمی تو رہی اور وکلاء کی کافی تعداد ہے جنہوں نے اپنا رائے دہی استعمال کیا۔ بہت شکریہ ملک اشرف آپ کا۔ پاکستان سے امریکہ کے لیے براہ راست پروازوں کی بحالی پر اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی نے امریکہ میں پاکستانی ایئر لائنز کی بحالی کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ اس حوالے سے سعید احمد سعید سے جان لیں گے، بتائے گا۔ پاکستان سے امریکہ کے لیے براہ راست پروازوں کے بحالی کا یہ معاملہ ہے کہ اہم پیش رفت یہ سامنے آئی ہے کہ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی نے امریکہ میں پاکستانی ایئر لائنز کی بحالی کی کوششیں ہیں وہ تیز کر دی ہیں اور امریکی جو فیڈرل ایویشن اتھارٹی ٹیم ہے وہ جنوری میں ایک اور آڈٹ کرنے ہے وہ پاکستان پہنچے گی اور امریکی فیڈرل ایویشن ٹیم ہے وہ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی اور پاکستانی جو ایئر لائنس دورے کے دوران جانچ پڑتال ہے وہ کرے گی۔ رائے کا یہ کہنا ہے کہ ایویشن کے تمام شعبہ جات کے سربراہان کو جو امریکی ایویشن کے آرڈر کی تیاری سے مکمل جاری کرنے کی ہدایات ہیں وہ جاری کر دی گئی ہیں اور اس حوالے سے جو امریکی فیڈرل ایویشن ٹیم ہے وہ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی پاکستان ایئر لائنس کے طیاروں کی جو مینٹیننس اور فلائٹ سیفٹی کا جائزہ ہے وہ لے گی، جبکہ لانگ رینج طیاروں کا جائزہ ہے وہ بھی لیا جائے گا۔ رائے کا یہ کہنا ہے کہ امریکی ایویشن ٹیم جو ہے وہ آڈٹ کے دوران پاکستان سے امریکہ براہ راست پروازوں کے لیے استعمال ہونے والے طیاروں کا مکمل آڈٹ ہے وہ کرے گی، جس کے حوالے سے اس سے قبل ستمبر کے مہینے میں امریکی ایویشن اتھارٹی نے پاکستانی ایویشن اتھارٹی کا ہے وہ دورہ کیا تھا۔ اب دوسرا دور جو ہے اس دورے کا وہ جنوری میں کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے سعید احمد سعید، بہت شکریہ آپ کا۔ ایم پی میاں عمران جاوید نے مرکزی دفتر پی پی 163 باغڑیہ میں کھلی کچہری لگائی ہے۔ کھلی کچہری میں علاقے کے مرد اور خواتین بڑی تعداد میں شریک ہوئے اور اپنے مسائل بھی بیان کیے ہیں۔ مرکزی دفتر پی پی 163 باغڑیہ میں ایم پی میاں عمران جاوید کی زیر صدارت کھلی کچہری کا انعقاد ہوا۔ یاسین کھوکر، بشرا بی بی، رانی بی بی، نذیرہ بی بی، محمد حنیف، نیک محمد، محمد وارث، محمد گلزار، محمد خادی، محمد رمضان، بلکیس بی بی اور مکھن گجر سمیت دیگر افراد نے شرکت کی۔ شہریوں نے ایم پی اے کو علاقے کے مختلف مسائل سے آگاہ کیا، جن میں سیوریج، صفائی، گیس اور واٹر سپلائی کے مسائل شامل تھے۔ میاں عمران جاوید نے مسائل کے حل کے لیے متعلقہ اداروں کو فوری اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ میاں عمران جاوید نے کہا کہ عوامی خدمت مسلم لیگ نون کا مشن ہے، عوام کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں۔ جماعت اسلامی لاہور کے امیر ضیاء الدین انصاری ایڈوکیٹ نے دوسری بار امیر جماعت اسلامی لاہور کا حلف اٹھا لیا۔ آپ کو اس حوالے سے بتاتے چلیں کہ تقریب حلف برداری میں مرکزی نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ، سیکریٹری جنرل امیر العظیم ذکر اللہ مجاہد، سیکریٹری جنرل جماعت اسلامی لاہور اظہر بلال شریک ہوئے۔ نائب امراء جماعت اسلامی لاہور ملک شاہد اسلم، چوہدری محمد شوکت، انجینئر اخلاق احمد، وقاص احمد بٹ نے شرکت کی۔ جماعت اسلامی کے مرکزی، صوبائی اور ضلعی قائدین بھی تقریب کا حصہ بنے۔ ضیاء الدین انصاری کو 3 سالہ مدت کے لیے امیر جماعت اسلامی لاہور منتخب کیا گیا۔ ضیاء الدین انصاری کا کہنا تھا ذمہ داری، جوش، جذبے کے ساتھ احسن طریقے سے سر انجام دیں گے۔
نیو کینٹ پبلک اسکول سسٹم کا سالانہ کلچرل اور فن گالا ڈے، طلباء و طالبات نے چاروں صوبوں کی ثقافت پر مبنی پرفارمنسز پیش کی۔ سالانہ کلچرل ڈے کے موقع پر ڈائریکٹر اسکول عبدالرحمان غوری، پرنسپل نائلہ یوسف اور ہیرا ظہیر سمیت طلباء و طالبات اور ان کے والدین نے شرکت کی۔ کلچرل ڈے میں طلباء و طالبات نے چاروں صوبوں کی ثقافت پر مبنی پرفارمنسز پیش کی۔ تقریب میں طلباء و طالبات کے لیے کھانے پینے کے سٹالز اور جھولے بھی لگائے گئے۔ طلباء نے کلچرل ڈے بارے اظہار خیال کیا۔ ایسے اسکول کے لیے ایونٹس ہونے چاہیے، اس سے بچوں کا دماغ بھی تیز ہوتا ہے، اور آج ہم نے بہت کچھ کھایا پیا، جھولے لیے، بہت کچھ کیا۔ کلچر ڈے پہ ہم نے کیک آئس کریم کھائی، ہم اسٹالس پہ گئے، ہم نے پائلٹ بورڈ لی، ہم نے آگے بہت سارے ایونٹس انجوائے کیے ہیں۔ یہ سب مطلب اسکول بہت اچھا ہے یہاں پہ، اگر آپ اسٹڈیز ہی ایک جگہ کرتے رہیں گے تو آپ بہت زیادہ بور ہو جائیں گے، یہ ایونٹس آپ کو بہت انجوائے کراتے ہیں۔ سالانہ تقریب میں ڈائریکٹر اور پرنسپل کہتے ہیں کہ طلباء کے چھپے ٹیلنٹ کو اجاگر کرنے کے لیے ایسی تقریبات لازم ہیں۔ ہر سال کلچرل گالا کیا جاتا ہے جس میں چاروں صوبوں کی ثقافت کا ہم نے ایک ٹچ دیا ہے، اور یہ اسکول 38 ایئر سے اسٹیبلش ہے۔ اس میں ہر سال پڑھائی کے ساتھ ساتھ دوسری ایکٹیویٹیز کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے یہ پروگرام کیا جاتا ہے جس میں بچے خوب انجوائے کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے یہ کلچر گالا کا ارینج کروایا ہے بچوں کے لیے، تاکہ ان کی انٹرٹینمنٹ ہو سکے، ان کو مینٹلی ریفریش کیا جائے، تاکہ وہ آگے جو ہے وہ اپنی اسٹڈیز میں بھرپور طریقے سے حصہ لے سکے۔ اس میں ہمارے پیرنٹس کی کوآپریشن، ہماری مینجمنٹ کی کوآپریشن اور ہمارے ٹیچرز کی کوآپریشن بہت زیادہ شامل ہوتی ہے۔ شرکاء نے بھی ایسی تقریبات کو طلباء کی ذہنی استعداد بڑھانے کے لیے مفید قرار دیا۔ کلچرل ڈے کے موقع پر طلباء و طالبات گھڑ سواری اور جمپنگ کیسل سمیت فوڈ سٹالز سے خوب محظوظ ہوئے۔ کیمرامین رانا اظہر کے ساتھ ابو بکر شیخ، سٹی 42۔ ویمن چیمبر آف کامرس کی زیر اہتمام کامیاب بزنس آئیڈیاز کے عنوان سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ خواتین کو کاروبار کے میدان میں آگے بڑھنے اور اپنے کاروباری خیالات کو عملی جامہ پہنانے کی ترغیب دی گئی۔ تقریب میں بانی ویمن چیمبر آف کامرس ڈاکٹر شہلا جاوید اکرم نے خصوصی طور پر شرکت کی ہے۔ صدر فلاحت عمران، وائس پریزیڈنٹ فائزہ نبیل، ایگزیکٹو ممبران سلومی شارون، تیمور سندھو، شارون شاد سمیت مختلف کاروباری شخصیات نے بھی شرکت کی۔ دوران تقریب مقررین نے کہا کہ خواتین کی معاشی خود مختاری ملکی ترقی کے لیے نہایت اہم ہے، اور اس مقصد کے لیے ویمن چیمبر آف کامرس خواتین کو ہر ممکن سہولت اور رہنمائی فراہم کر رہا ہے۔ بیکن ہاؤس بحریہ ٹاؤن سینئر کیمپس میں 2 روزہ دریچہ 9.0 کا اختتامی روز مختلف سرگرمیوں میں حصہ لینے والے طلباء کو شیلڈ سے بھی نوازا گیا ہے۔ 2 روزہ دریچہ 9.0 میں طلباء و طالبات نے فائن آرٹس، تقریری مقابلے کیے، میوزک، چیس مقابلہ سمیت دیگر سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ اس موقع پر اسکول ہیڈ حمیرہ طارق، سیکشن ہیڈ سارہ اظہر سمیت دیگر بھی موجود تھی۔ اسکول ہیڈ حمیرہ طارق کا یہ کہنا تھا کہ بیکن ہاؤس میں معیاری تعلیم فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ صحت مندانہ سرگرمیوں کے انعقاد میں بھی آگے ہے۔ خواتین کے چھوٹے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے خصوصی نمائش کا انعقاد سماجی کارکن سروت گوہر کی جانب سے سوئی گیس سوسائٹی میں اہتمام کیا گیا ہے۔ نمائش میں 30 سے زائد خواتین نے اپنے کاروباری سٹالز لگائے، جن میں کھانے پینے کی اشیاء، جولری، جوتے اور کپڑوں سمیت مختلف اشیاء شامل تھی۔ خواتین نے اپنے ہاتھوں سے تیار کردہ مصنوعات پیش کی، جنہیں شرکاء کی جانب سے خوب سراہا گیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے نمائش میں شرکت کی اور خواتین کے کاروباری جذبے کی تعریف کی۔ اس موقع پر سماجی کارکن سروت گوہر کا یہ کہنا تھا کہ اس نمائش کا مقصد خواتین کو خود مختار بنانا اور ان کے چھوٹے کاروباروں کو آگے بڑھانے کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ روشن پاکستان ٹرسٹ اسکول کا فیملی فیسٹیول گلشن اقبال پارک میں منعقد کیا گیا ہے۔ اب خدائے رضا بلاک، مرغزار اور ہنزا بلاک اقبال ٹاؤن کے بچوں اور فیملیز نے شرکت کی۔ روشن پاکستان ٹرسٹ اسکول کے فیملی فیسٹیول گلشن اقبال پارک میں منعقد کیا گیا۔ اسکول کی پرنسپل عارفہ عزیز اور خرم شہزاد نے خصوصی شرکت کی۔ بچوں کے لیے تفریحی اور تعلیمی سرگرمیوں کا اہتمام ہوا۔ روشن پاکستان ٹرسٹ اسکول کی شاندار کاوشیں عوامی پذیرائی حاصل کرنے لگے۔ جوہر ٹاؤن میں ایجوکیٹر اسکول ایلیٹ کیمپس کا سالانہ اسپورٹس ڈے، طلباء و طالبات نے مختلف گیمز میں حصہ لیا۔ اسکول کے طلباء نے سیک ریس، سنگل لیگ ریس سمیت دیگر گیمز میں حصہ لیا۔ اس موقع پر سی ای او معظم خان اور پرنسپل وقاص سلیم سمیت طلباء و طالبات اور والدین نے شرکت کی۔ تقریب سے اظہار خیال کرتے ہوئے سی ای او معظم خان کا یہ کہنا تھا کہ طلباء کو موبائل گیمز سے نکل کر میدانوں میں آنے کی ضرورت ہے۔ جسم صحت مند ہوگا تو ہی دماغ صحت مند رہے گا۔ تقریب کے اختتام پر گیمز میں نمایاں کارکردگی کے حامل طلباء میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔
क्रिस्टेंट किड्स कैंपस इकबाल टाउन में साइंस और आर्ट नुमाइश का शानदार इनका किया गया, जिसमें तलबा ने साइंसी तजुर्बात और फ़नून लतीफ़ा से मुतालिक अपने तख्लीकी मंसूबे पेश किए। नुमाइश में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, तवानाई के मुतबादिल ज़राए और फ़नून लतीफ़ा के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर मबनी मॉडल्स ख़ास तवज्जो का मरकज़ बने। प्रिंसिपल आयशा अहमद ने तलबा की मेहनत, जिद्दत फ़िक्र और सलाहियतों को सराहते हुए कहा कि क्रिस्टेंट किड्स कैंपस इकबाल टाउन हमेशा से तलबा की तख्लीकी सोच और साइंसी शौर को फ़रोग़ देने के लिए सरगर्म रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी में IAS सांपा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ है। मौजू जनूबी एशियाई ममालिक और बदलता हुआ जियो पॉलिटिकल मंजरनामा था। खित्ते की सियासी सूरत हाल, इलाकाई ताउन, पॉलिसी साजी और आलमी ताकतों के बदलते किरदार पर तफसीली गुफ्तगू की गई है। कॉन्फ्रेंस के पैनल में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की डीन, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर राबिया अख्तर, सांपा के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद मिजानुर रहमान शामिल थे। सीनियर पॉलिसी और फॉरेन अफेयर्स एनालिस्ट मोहम्मद मेहदी भी शामिल थे। महफिल थिएटर में जारी स्टेज ड्रामा ये चूड़ियाँ दूसरे हफ्ते में दाखिल हो गया है। सुपरस्टार मोअम्मर राना पहली मरतबा स्टेज पर जलवागर हुए। शायकीन की बड़ी तादाद थिएटर का रुख कर रही है। राइटर और डायरेक्टर नसीम वकी का ये कहना है कि ये चूड़ियाँ ने सुपर हिट फिल्म चूड़ियाँ की याद ताज़ा कर दी है। अदाकार मोअम्मर राना बोले, नया तजुर्बा शायकीन के लिए यादगार बन गया। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।